کہ اسلامی اصولوں کے مطابق جدید کریکولم کیسے لایا جائے. دیکھیے ہماری جو دشمنان کریکولم ہے، جس طرح دشمنان دین ہے نا، اس طرح دشمنان کریکولم ہے. آپ کبھی ٹی وی پر موبائل سے دیکھیں، مجھے دیکھ کے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ یہ شخص پاکستانی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہا ہے، اور تکلیف اس کو اس بات پہ ہو رہی ہے کہ قرآن پاک کی آیات کیوں بچوں کو اسکول میں پڑھائی جا رہی ہیں. یہ تو مدرسوں کا کام ہے. حدیثیں کیوں پڑھائی جا رہی ہیں؟ یہ تو آپ لوگ ٹیررسٹ پیدا کر رہے ہیں. تو ونعوذ باللہ، استغفر اللہ. ایسے سیکولر، جس کو وہ سیکولرزم کہہ دیتے ہیں. سیکولر ایک آڑ ہے، بیسیکلی یہ حملہ ہے مسلم امت کا. اب میں چلتا ہوں اسرائیل. اسرائیل کیسے تعلیم دیتا ہے؟ اسرائیل کی اتنی کم آبادی کے ساتھ وہ اتنا آگے کیسے؟ اسرائیل کا جو کریکولم ہے اس کا اگر آپ جائزہ لیں، ریلیجیس ایجوکیشن ان کا انٹیگرل پارٹ ہے. یاد رکھیے گا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ابھی ہمارے پاس کریکولم ایک لے کر آئے سنگل کریکولم کے نام سے، ون کریکولم، سنگل کریکولم، یونیفارم کریکولم کے نام سے کریکولم بن رہا ہے. وہ بھی ایک ٹوپی ڈرامہ ہی ہے ہماری قوم کے ساتھ. جیسے ہمارے ایک ساتھی نے بھی کہا، ہر 10 سال بعد کریکولم، جیسے شاید خالد محمود عراقی صاحب تھے، کہ ہر 10 سال بعد تجربے کرتے رہیں گے، قوم کیسے آگے جائے گی. تو سنگل کریکولم بھی ایک ڈرامہ ہونے جا رہا ہے. اس پہ تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں گا، کس دن اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ سنگل کریکولم میں تھوڑا سا اسلامیات کو شامل کیا گیا ہے، بڑھایا گیا ہے. اس بات پہ اعتراض جو ہے آیا ہے باقاعدہ سیکولر طبقے کا کہ بہت برا ہوا، بہت خراب ہو رہا ہے. اسرائیل میں چلے جائیں، اسرائیل میں انٹیگرل پارٹ ہے ریلیجیس ایجوکیشن. 13 سال تک، 5 سال کی عمر سے لے کر 13 سال کی عمر تک بچے کے لیے کمپلسری ہے کہ وہ ریلیجیس ایجوکیشن حاصل کرے گا. اس کو وہ جو ریلیجیس بکس ہیں باقاعدہ وہاں پڑھائی جاتی ہیں، یاد کروائی جاتی ہیں. یہ اسرائیل کا ایک تو ریلیجیس پہلو ہے. دوسرا، اسرائیل اپنے ملٹری ٹریننگ 18 سال کی عمر پہ، جس کو ہم کہتے ہیں نا دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں، اب دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں. ہمارے پاس ملٹری ٹریننگ کمپلسری نہیں ہے، وہاں پر ملٹری ٹریننگ کمپلسری ہے. اور ملٹری ٹریننگ 18 سال پہ کمپلسری ہوتی ہے، لیکن ٹریننگ اس 5 سال کی عمر میں شروع کرتا ہے. کیسے؟ وہاں پر فرض کریں 100 بچوں نے ایڈمیشن لیا فرسٹ کلاس میں، کلاس 1 میں. اب ہمارے پاس 100 بچے داخل ہوتے ہیں نا، ہم 20 بچوں کے 5 سیکشن بنا دیتے ہیں اسکول میں. ایسا ہی کرتے ہیں نا. وہ سیکشن نہیں بناتے، وہ کہتے ہیں یہ ایک گروپ ہے، یہ کلاس نہیں ہے. کلاس سسٹم پیدا نہ کریں، تفریق نہ کریں، بانٹیں نہ، جوڑیں. یہ ان کے کریکولم کے حصے ہیں، باقاعدہ نظام تعلیم کے حصے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، 100 کے 100 بچوں کو مل جل کے پڑھنے دیتے ہیں. بیٹھتے وہ کلاسوں میں ہی، اپنے اپنے کمروں میں بیٹھتے ہیں، لیکن جو 5 بچے آج ادھر بیٹھے تھے، کل 5 دوسری کلاس میں بیٹھ سکتے ہیں، وہ ادھر بھی جا سکتے ہیں، وہ ادھر بھی جا سکتے ہیں. ان کی دوستی 100 کے 100 کے ساتھ ہوتی ہے. وہی 100 بچے، چونکہ ایجوکیشن کمپلسری ہے، 100 کے 100 میٹرک کر کے نکلتے ہیں، 100 کے 100 انٹر کر کے نکلتے ہیں. وہی 100 بچے، یونٹ کہلاتا ہے آرمی کا، سنیے گا لفظ یونٹ، یونٹ میں نا اکائی. وہی 100 بچے جب ٹریننگ کرنے جاتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ ٹریننگ کرتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ چلتے ہیں. کیوں؟ ان 13-14 سالوں میں ان بچوں میں شعور آ چکا ہوتا ہے، ان میں کوہیژن اور کنیکشن ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. وہ ایک ٹیم کی صورت میں کام کرنا جانتے ہیں. جب ٹریننگ بھی ان کی فوج میں ہوتی ہے، وہی 100 بچے آگے تک چلتے ہیں. مانا قوم کو کس طرح وہ متحد کرنا جانتے ہیں. بات ہوئی اگر کریں زبان کی، آپ کو شاید پتہ ہو، دنیا میں کہیں بھی اگر یہودی رہ رہا ہے، چاہے وہ ہندی بولتا ہے، چاہے فارسی بولتا ہے، چاہے رشین بولتا ہے، چاہے فرینچ بولتا ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اسرائیل میں جا کے رہ سکتا ہے. اس کو وہاں کی نیشنلٹی ملے گی، کیونکہ وہ ریاست آئیڈیالوجی بیس ریاست ہے نا، بنی یہودیوں کے لیے ہے. لیکن جو مین چیز ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے پاس، کیونکہ میں خود اندرون سندھ سے تعلق رکھتا ہوں، سندھی سپیکنگ اور دیگر لینگویج سپیکنگ سے میں بہت معذرت خواہ ہوں. جو جملہ میں نے کہنے جا رہا ہوں، اسرائیل میں چاہے کسی بھی زبان کا بچہ ہو، وہاں پر ہمارے پاس تو تقریباً 85 زبانیں بولی جاتی ہیں. اس سے زیادہ زبانیں شاید اسرائیل میں بولی جاتی ہوں لوکل، کیونکہ جو جہاں سے آیا اپنی زبان گھر پہ بول رہا ہے. مادری زبان جو بھی ہو، ایجوکیشن ہبرو میں ہوگی، جو ان کی عبرانی زبان ہے، وہی ان کی نیشنل لینگویج ہے، اسی میں ہوگی. 1 لینگویج پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، 1 نیشن 1 لینگویج. میں یہ نہیں کہتا کہ باقی زبانیں اہم نہیں ہیں، باقی زبانیں اہم ہیں، باقی زبانوں کو درجہ دیا جائے، لیکن لینگوا فرنکا بھی رکھی جائے ایک. جس طرح میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، اردو میں بات کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. If I'm going to talk to you in English, you will understand. Si je veux parler la langue française, ce sera pas possible pour vous de comprendre qu'est-ce que j'ai dit. اگر میں آپ کے ساتھ فرینچ بولنا شروع کر دوں، آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا،
کہ آپ مجھے سمجھ سکیں. یہ بھی جو ہے سینٹنس بولے اس کی ٹرانسلیشن تھی, کیونکہ میں فرانس میں رہا ہوں, فرینچ کا ٹیچر رہا ہوں. تو ابھی جیسے میں نے چند سینٹنس بولے آپ کے, وہ اسکپ کرنا شروع کرتے. لینگویج یونٹی رکھنی چاہیے. بہرحال بات یہی, کنکلوڈنگ ریمارکس یہی ہیں ہمارے کریکولم کے لحاظ سے, کہ ہمیں ایز اے نیشن ابھی ایک لانگ جرنی کے لیے محنت کرنی ہے. ایز اے ہمیں یونٹی, ایز اے ہمیں نیشن اور ایز اے نیشن اسٹیٹ نہیں سوچنا, ایز اے امت سوچنا چاہیے.